مسلمانوں کا اتحاد علماء اور جماعتوں پر نہیں بلکہ قرآن و سنت پر ہو سکتا ہے، کیونکہ دین اللہ کے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یعنی احادیث کا نام ہے، جس پر صحابہ کرام اور اہل بیت نے ابو بکر، باغ فدق، منکرین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، قیصر و کسریٰ کی فتح، جمل و صفین، سیدنا علی و معاویہ، سیدنا حسن و معاویہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم تک کے مسائل اور آزمائشوں میں عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے سب سے بہترین دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا ہے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت میں فرق کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، بنو امیہ اور بنو عباس کے دور کے بعد سلطنت عثمانیہ کے 625 سالہ دور کو بھی خلافت اور اجماع امت کا دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے 3 بر اعظم پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ملتی۔ اس دور میں خانہ کعبہ کے اہل سنت علماء کرام یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نے 10 عقائد منظور کیے، جو فتاوی رضویہ کی جلد 29 صفحہ نمبر 339 پر تحریر ہے۔ قانون نمبر 1 یعنی عقیدہ اولیٰ، اس عقیدے کے مطابق اللہ کریم کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اہل سنت عالم نے عالم الغیب نہیں کہا، بلکہ اللہ کریم نے جو علم غیب دیا اور آپ نے بیان فرمایا، اس عطا علم غیب کا مالک کہا۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاہد یعنی حاضر و ناظر ہیں، جنہوں نے کل قیامت والے دن گواہی دینی ہے۔ اب شاہد کس طرح گواہی دے گا؟ دیکھتا ہے، دکھایا جاتا ہے یا دکھایا جائے گا، اس پر اختلاف ہے، جو ایک فروعی مسئلہ ہے۔ اللہ کریم مختار کل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو بیان کرنے میں بإذن اللہ مختار کل ہے۔ چوتھا، اللہ کریم لم یلد ولم یولد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل، مکمل، اکمل بشر ہیں اور اللہ کریم کی جنس سے نہیں ہے، اور نور آپ کی صفت ہے۔ اسی طرح استمداد، توسل، استغاثہ کی احادیث پر عمل کرنا توحید کے خلاف نہیں ہے۔ قانون نمبر 2 یعنی عقیدہ ثانیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا جرم ہے۔ قانون نمبر 3 یعنی عقیدہ ثالثہ، انبیاء کرام میں سے کسی کی شان میں گستاخی کرنا دین سے خارج ہونا ہے۔ قانون نمبر 4 یعنی عقیدہ رابعہ، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام اللہ کریم کے رسول فرشتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنا بھی جرم ہے۔ قانون نمبر 5 یعنی عقیدہ خامسہ، اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں معصوم نہیں ہیں، لیکن ان کی توہین کرنا اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ قانون نمبر 6 یعنی عقیدہ سادسہ، عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اور چاروں خلفائے کرام سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی توہین جرم ہے۔ قانون نمبر 7 یعنی عقیدہ سابعہ، اہل بیت کے اہل بیت سے معاملات، جیسے سیدہ عائشہ کی سیدنا علی سے جمل کی لڑائی، سیدہ فاطمہ کا باغ فدق کا مسئلہ، اہل بیت کے صحابہ کرام سے معاملات، جیسے امامت ابو بکر یا حضرت معاویہ کی سیدنا علی سے صفین کی لڑائی۔ صحابہ کرام کے ساتھ اختلاف پر اہل سنت نے قانون بنایا کہ قرآن نے صحابہ کرام کو جنتی فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تعریف کی، اس لیے اہل بیت اور صحابہ کرام کے معاملات میں خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ کسی ایک کا ساتھ دیں گے تو دوسرے کو کیا نعوذ باللہ ظالم ثابت کریں گے۔ قانون نمبر 8 یعنی عقیدہ ثامنہ، اجماع صحابہ کے مطابق سیدنا ابو بکر، سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کے امام ہیں، اس لیے امامت ابو بکر کے منکر کو مسلمان نہیں کہتے۔
دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر یا روحانی طور پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلند کر کے پہلے نمبر پر لانا بھی جائز نہیں ہے۔ قانون نمبر 9 یعنی عقیدہ تاسعہ۔ ضروریات دین ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کے ماننے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے اور جن میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ قانون نمبر 10 یعنی عقیدہ عاشرہ۔ قانون شریعت و طریقت کے مطابق صوفی شریعت کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ کتابوں میں سب سے اوپر قرآن، پھر احادیث، پھر فقہا کی کتابیں اور اس کے نیچے تصوف کی کتابیں آتی ہیں۔ اس قانون کے مطابق صوفی قرآن و احادیث کے خلاف نہیں ہو سکتا، اور صوفی پیر فقیر کے لیے قرآن، احادیث اور فقہ کا علم ضروری ہے، ورنہ وہ صوفی نہیں ہو سکتا۔ فلسفہ وحدت الوجود یا فلسفہ وحدت الشہود پر بحث فضول ہے، کیونکہ یہ عام آدمی کو گمراہ کرتی ہے۔ تعلیم۔ دیوبندی اور بریلوی دونوں کی تعلیم ایک ہے، جس کو سعودی عرب کے وہابی علماء نے بدعتی و مشرک کہا اور اہل حدیث بھی کہتے ہیں۔ دیوبندی اور وہابی کا فرق دیوبندی علماء کی کتاب المحند علی المفند میں پڑھ سکتے ہیں، اور جو اس تعلیم کے خلاف ہے وہ دیوبندی نہیں ہے بلکہ وہابی ہے، جو اپنے اکابر کو بدعتی اور مشرک کہہ رہا ہے۔ علماء خلافت عثمانیہ کے دور کے محدثین کے نام: امام حجر عسقلانی، بدر الدین عینی، جلال الدین سیوطی، حجر مکی، ملا علی قاری، یوسف نبہانی، شمس الدین دمشقی، زرقانی، عابدین شامی، مجدد الفسانی، احمد قسطلانی، عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور فضل حق خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ وہابی علماء۔ اس کے بعد کا دور سعودی عرب کے وہابی علماء کا ہے، جنہوں نے 625 سالہ خلافت عثمانیہ کے دور کو بدعت و شرک کا دور کہا، مگر یہ نہیں بتایا کہ اہل سنت علماء کرام کی دور میں بدعت و شرک کون سا سکھایا گیا۔ اہل حدیث حضرات سعودی عرب کے ساتھ ہیں مگر غیر مقلد ہیں، اور وہابی علماء حنبلی ہیں مگر کیا تقلید کے قانون کے مطابق امام حنبلی کی فقہ کے اصول اور فروع کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، یا رافضیوں کی طرح وہابی اور اہل حدیث تقیہ بازی کر رہے ہیں؟ اہل حدیث کو چاہیے یا تو حنبلی ہو جائیں یا وہابی غیر مقلد ہو جائیں تاکہ ایک مسلمان بنیں۔ اعمال۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ اگر ان اعمال یعنی پیری مریدی، دم دروز، تعویذ دھاگے، میلاد، عرس، قبے، گنبد، ایصال و ثواب، توسل، استغاثہ، استمداد پر دیوبندی اور بریلوی عمل نہ کریں تو مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں، کیونکہ عقائد ایک ہیں، مگر یہ بات عوام کو اب سمجھانی ہوگی، علماء کے بس کی بات نہیں ہے۔ فقہ۔ قرآن و سنت کے بعد فقہ ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی نے قرآن و سنت کے خلاف نہیں، بلکہ جو مسئلہ قرآن و سنت میں سمجھ نہ آ رہا ہو یا قرآن و سنت کے بعد نیا مسئلہ ہو، اس کو سمجھنے کے لیے فقہ کے قانون بنائے۔ فقہ عقائد کے فرق کو نہیں بلکہ مسائل میں فرق کو کہتے ہیں، اس لیے قرآن و سنت کے مطابق ساری دنیا کے اہل سنت عوام کے لیے 4 طریقوں سے خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کے لیے 4 جگہیں مقرر تھیں، جس کو 4 مصلے کہتے ہیں۔ قانون۔ مرزا انجینئر مودودی صاحب، بابا اسحاق یا پیر عبد القادر جیلانی راولپنڈی یا پیر ریاض شاہ، طارق جمیل، ڈاکٹر طاہر القادری، حنیف قریشی صاحبان، نعت خان یا جو بھی ان عقائد کے خلاف ہے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، جو کوئی بھی خلافت عثمانیہ کے دور سے پہلے کے دور کی بات کرے فساد برپا کر رہا ہے، کیونکہ اس دور سے پچھلا دور ایک دوسرے سے متصل کنیکٹڈ ہے، لیکن وہابی علماء پچھلے دور سے متصل نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 1200 سال پہلوں کا انکار کیا ہے۔ اتحاد امت۔ دیوبندی اور بریلوی اپنی تعلیم اور اپنی نسبت بتائیں تو معلوم ہوگا کہ اختلاف دیوبندی کا وہابی علماء کی طرف جھکاؤ
اور بریلویوں کا رافضیت کی طرف جھکا ہوا ہے، مگر دونوں کو ایک کرنا ہو تو علماء اور جماعتیں درمیان سے نکال کر پوچھا جائے کہ اہل سنت کے عقائد، فروعی مسائل اور مستحب اعمال کیا ہیں، دیوبندی اور وہابی میں فرق کیا ہے، حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ عقل والوں کے لیے اس ویڈیو میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ شعور: کیا ابھی بھی مسلمان دین کو اکٹھا نہیں کریں گے تو اپنی نسلوں کو کیا دے کر جائیں گے؟ کیا ہر کوئی اپنی حد میں رہ کر کوشش نہیں کرے گا؟ ہر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر اپنے دین کو نہیں بچائے گا؟ ہر ایک اور ہر ایک، ہم نے ہر ایک میں سے ایک ہو کر ایک اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ اب ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو ہر ایک تک پہنچایا جائے۔